والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا أديته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعلى الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. إلا हम सब के गुनाह माफ़ फरमा। إلا हम सब की खताएं लफ्ज़िशें कोताहियां दरगुज़र फरमा। إلا आपकी पाक बारगाह में हम गुनाहगारों को माफ़ फरमा। إلا आप बेनियाज़ हैं, हम फ़कीर हैं। आप क़ादिर मुतलक़ हैं, हम मजबूर हैं। अल्लाह आप मुस्तजाब हैं। अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाले हैं। मांगना हमारा काम है, देना आपकी ज़ात है। अल्लाह आपके ख़ज़ाने से हमें इनायत फरमा। अल्लाह आपके ख़ज़ाने से हमें इनायत फरमा। मग़फ़िरत की भीख अता फरमा, मग़फ़िरत की भीख अता फरमा। अल्लाह हमारे हक़ में आफ़ियत का मामला फरमा, अफ़्व का दरगुज़र का मामला फरमा। अल्लाह हमारी सख्त पकड़ फरमा। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, अल्लाह हम मिट्टी के बनाए हुए हैं। अल्लाह हम आदमज़ाद हैं। अल्लाह आपने आदम को कमज़ोर बनाया, आपने आदम को कमज़ोर बनाया। अल्लाह हम आदम की औलाद हैं। अल्लाह हमारी सख्त पकड़ न फरमा। अल्लाह हमारा बड़ा मुआख़ज़ा न फरमा। अल्लाह हमारा मसला चुटकियों में हल फरमा। अल्लाह हमारा मसला चुटकियों में हल फरमा। अल्लाह मग़फ़िरत के एक इशारे से हमें पार फरमा। अल्लाह हमारी नैया पार लगा दे। अल्लाह हमारी नाव साहिल पर लगा दे। अल्लाह हमें भंवर में न
اللہ شرعی مسائل ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ شریعت پر عمل آسان فرما، اے اللہ ہمیں حلال عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، ہمیں جائز نصیب فرما، ناجائز سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پریشانی کے پار پکڑ کر ہمیں نیکیوں پر آمادہ فرما، اے اللہ ہمارے پریشانی کے پار پکڑ کر اے اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے حق میں آپ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمیں بہتر توفیق دینے والے ہیں، آپ ہی کے یہاں سے صراط مستقیم ملنے والا ہے، آپ ہی کے یہاں سے نیکیوں کی توفیق عطا ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے حفاظت فرما، بے حیائیوں سے حفاظت فرما، بڑے گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم اتنے تو پکے نہیں جتنے کہ یوسف علیہ السلام تھے جو زلیخا کے اشارے پر نہ چلے، اے اللہ جس طرح آپ نے یوسف کو بچا لیا، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی بچا لے، اے اللہ حضرت یوسف نے کہا کہ میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں، اے اللہ ہمیں خیانت سے بچا، اے اللہ ہمیں کسی کے حق میں خیانت سے بچا، اے اللہ ہمیں کسی کے حق میں گناہ سے بچا، اے اللہ ہمیں کسی کے حق میں لاپرواہی سے بچا، اے اللہ امانت ادا کرنے والا بنا، خیانت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دیانت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو حقوق ہم پر عائد ہیں ان کے ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم اگر باپ ہیں تو اولاد کے حقوق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم اگر بھائی ہیں تو چھوٹے بھائیوں پر اپنا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق ارزانی فرما، اے اللہ ہم معاشرے میں جو بھی حیثیت رکھتے ہیں اس کے مطابق ہمیں حقوق ادائیگی کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ اگر ہم نے کسی سے قرض کیا ہے تو اے اللہ اسے معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرض کی ادائیگی میں ہماری مدد فرما، قرض لے کر مرنے سے حفاظت فرما، حق چھوڑ کر مرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ذمہ داریاں نبھانے میں مدد فرما، فرائض کے ادا کرنے میں مدد فرما، اے اللہ ہمیں کوتاہی کرنے والا نہ بنا، ہمیں سستی کرنے والا نہ بنا، ہمیں غفلت برتنے والا نہ بنا، اے اللہ آپ کے حق ادا کرنے میں اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ والدین کی خدمت میں ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا، اے اللہ مسلمانوں کے احوال میں ان کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی معاشرت میں ان کی مدد فرما، مسلمانوں کے کاروبار کو ترقی عطا فرما، مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو حلال روزی عطا فرما، اے اللہ حرام و ناجائز سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں علم والوں کی صحبت عطا فرما، جاہلوں کی صحبت سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ شیطان ان پر حملہ آور ہو رہا ہے، شیطان ان کو اپنے جھانسے میں ڈال رہا ہے، اے اللہ دنیا کے دھندے میں ہم پھنس رہے ہیں، دنیا کے شکنجے میں ہم کس رہے ہیں، اے اللہ شیطان کے ورگلانے سے ہم بہک رہے ہیں، اے اللہ ہم حرام کاروبار میں پھنس گئے ہیں، حرام روزی کے کمانے میں پھنس گئے ہیں، اے اللہ ہمیں حلال کا مزہ عطا فرما، ہمیں جائز روزی کا مزہ عطا فرما، اے اللہ حلال لیکن اے اللہ آدھی روٹی آدھا پیٹ سے ہی ہمیں حلال عطا فرما، ہمیں خیانت کا اور چوری کا نہ بنا، اے اللہ ہماری خیانت اور چوری سے حفاظت فرما، اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جہاں جہاں بھی توحید کے پرستار فرزندان توحید رہتے ہیں، اے اللہ ان پر اپنی مدد نازل فرما، اے اللہ ظلم میں ان کی مدد فرما،
پریشانیوں میں ان کی مدد فرما، دقتوں میں ان کی مدد فرما، آفتوں میں بلاؤں میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ کلمہ طیبہ پر ہم سب کو قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ترکی کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، مصر اور افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، تمام اسلامی ریاستوں کی مدد فرما، تمام عرب ملکوں کی مدد فرما۔ اے اللہ عربوں کی مدد فرما۔ اے اللہ آپ کی زبان عربی ہے، آپ کے کلام کی زبان عربی ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، محمد رسول اللہ عرب ہیں۔ اے اللہ تمام عربوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو عرب محافظ بیت اللہ ہیں ان کی مدد فرما، جو عرب روضہ اقدس کی حفاظت میں ہیں ان کی مدد فرما، جو عرب فلسطین کی حفاظت میں ہیں ان کی مدد فرما، جو عرب بیت المقدس کی حفاظت میں ہیں ان کی مدد فرما۔ بیت المقدس کو اسلام کے حوالے فرما، بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے فرما۔ اے اللہ مکہ و مدینہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ روضہ اقدس میں حضور پاک اور شیخین محترمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ روضہ اقدس میں حضور پاک اور شیخین محترمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو نیک توفیق مرحمت فرما، اطاعت گزاری پیدا فرما، فرما برداری کا جذبہ پیدا فرما، اسلام کی اطاعت کا جذبہ پیدا فرما، آپس میں ہمدردی و غمخواری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپسی رنجشوں میں اے اللہ ہماری حفاظت فرما، آپسی بربادیوں میں ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سودی کاروبار اور رشوت کے لین دین سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کھرے اور سچے کاروبار عطا فرما، حلال روزی میسر فرما۔ اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کے احوال پر رحم فرما۔ اے اللہ رمضان کا جو مہینہ آپ نے ہمیں عنایت فرمایا تھا وہ ایک ایک روز کر کے چلا گیا۔ اے اللہ وہ مہمان جو آپ نے بھیجا تھا، جو قابل قدر تھا، جو قدر شناس تھا، اے اللہ وہ مہمان بے نیازی کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ اے اللہ اس مہمان کی ہم خدمت بھی نہیں کر پائے، اس مہمان کی ہم قدر بھی نہیں کر سکے۔ اے اللہ وہ بے نیاز مہمان چلا گیا۔ اے اللہ رمضان کی گھڑیاں چلی گئیں، رمضان کی مبارک ساعتیں جاتی رہیں، سحر کا مبارک وقت جاتا گیا، افطار کی مبارک گھڑیاں اب نہ رہیں۔ اے اللہ روزے کی حالت اب کہاں رہے گی؟ اے اللہ روزے کا ثواب اب کہاں رہے گا؟ اے اللہ روزے کی عبادت ہمیں پھر عنایت فرما۔ اے اللہ کس ذوق سے بچے روزہ رکھتے تھے، کس ذوق سے مائیں روزہ رکھتی تھی، کس ذوق سے بہنیں روزہ رکھتی تھی، کس ذوق سے ضعفاء روزہ رکھتے تھے۔ اے اللہ بچوں میں روزے کا کتنا حوصلہ تھا، اے اللہ بچوں میں روزوں کا کتنا شوق تھا۔ اے اللہ بھوک اور پیاس میں آپ کے گھر میں آ جایا کرتے تھے۔ اے اللہ بھوک اور پیاس کی شدت میں اے اللہ پانی کی طرف نہیں جاتے تھے، کھانے کی طرف نہیں جاتے تھے، مجال تھی کہ وہ کوئی چیز کھائیں، لیکن اے اللہ آپ کے گھر آ جایا کرتے تھے، آپ کے گھر میں ڈھنڈلاتے تھے، آپ کے گھر میں مدد مانگتے تھے، روزے کی سختی میں آپ ہی سے مدد مانگتے تھے، روزے کی تلخی میں آپ ہی سے مدد مانگتے تھے، پیاس کی شدت میں اے اللہ اپنے ہونٹ چوستے تھے۔ اے اللہ ان معصوموں پر رحم فرما۔ اے اللہ ان روزہ رکھنے والے معصوموں کے بدلے ہمارے بھی روزے قبول فرما۔ اے اللہ رمضان بھر ماؤں نے بہنوں نے سحری بنائی، راتوں کو جاگ کر عبادت کیا، اور اے اللہ گھر والوں کی فرما برداری میں وقت گزارا، اولاد کی تربیت میں ہمت صرف کی۔ اے اللہ کس قدر ان کے لیے کاموں کا بوجھ ہے، کس قدر ان پر کاموں کی ذمہ داری
اللہ رمضان بھر ان کی خدمات قبول فرما۔ اے اللہ پہلی دن سے بے چینی کے ساتھ اٹھ کر سحری بنانے میں ان کی آپ نے مدد فرمائی، اے اللہ ان کی خدمات قبول فرما، اے اللہ ان کو اجر عظیم سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرما، اے اللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان بھر ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ پورے رمضان ہماری جو کچھ بھی ہو سکے اطاعت قبول فرما، اے اللہ ہمارے کاسے گدائی میں کچھ نہیں ہے، اے اللہ ہماری جھولیاں پھٹی ہوئی ہیں، اے اللہ ہماری حالت بہت خراب ہے، گناہوں سے ہم کمزور پڑ گئے ہیں، شیطان نے ہمیں رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیا ہے، شیطان نے ہمیں مایوسی میں ڈال دیا ہے، اے اللہ ہم مایوسی کا شکار ہیں، آپ کی قدرت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، آپ کی عطا و نوازش سے ہم بے بہرا ہیں، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنی دعاؤں پر اعتماد پیدا فرما، آپ کی عطا و نوازش سے ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، ہمارا اسلام معتبر فرما، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے ارکان اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارا دین محفوظ فرما، ہماری بیٹیوں کا دین محفوظ فرما، ہماری بہنوں کا اسلام محفوظ فرما، اے اللہ کفر و شرک کی سازشوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ عشق کے داؤ سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ارتداد اسلام سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جن بیٹیوں کے دل میں کلمہ طیبہ ہے، اے اللہ انہوں نے کبھی نہ کبھی اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اس کی برکت سے اے اللہ پھر انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پھر دائرہ اسلام میں ان کو داخل فرما، اے اللہ جو بیٹیاں ہماری خارج از اسلام ہو گئیں، دین سے پھر گئیں، اے اللہ ان کو پھر سے دین میں داخل فرما، اے اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، بہنوں کی ماؤں کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں عزت و عافیت کی چادر عطا فرما، فاطمہ کا لباس عطا فرما، عائشہ کی شرم و حیا عطا فرما، اے اللہ ان کی نسبت کچھ کم نہیں، یہ امہات المومنین ان کی بیٹیاں ہیں، اے اللہ حضور پاک کی یہ بیٹیاں ہیں، صحابہ کی یہ بہنیں ہیں، صحابیات کی یہ بہنیں ہیں، اے اللہ ان کی نسبت کا لحاظ فرما، اے اللہ ان کی نسبت کی لاج رکھے، اے اللہ ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ انہوں نے اولیاء کو جنم دیا ہے، انہوں نے پاک پاک ہستیوں کو جنم دیا ہے، اے اللہ انہوں نے بڑے بڑے علم کے پہاڑ پیدا کیے ہیں، علم اللہ ابن حجر کو انہوں نے جنم دیا، سفیان ثوری کو انہوں نے جنم دیا، امام ابو حنیفہ کو انہوں نے جنم دیا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کو انہوں نے ہی پیدا کیا، اے اللہ انبیاء کو یہ پیدا کرنے والے، اے اللہ حضور پاک کو یہ پیدا کرنے والے، ان کی بے نسبت کا لحاظ فرما، اے اللہ یہ موسیٰ کی بھی ماں ہے، یہ عیسیٰ کی بھی ماں ہے، یہ داؤد و سلیمان کی بھی ماں ہے، اے اللہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی بھی ماں ہے، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی بھی ماں ہے، اے اللہ یہ آدم اے اللہ یہ شعیب کی بھی یہ ماں ہے، اے اللہ یہ ہود کی بھی ماں ہے، یہ صالح علیہ السلام کی بھی یہ ماں ہے، اے اللہ ان کی نسبت کی داد رکھ لے، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو نوجوان بھائی، جو نوجوان بچے ہمارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعلیم مکمل فرما، اے اللہ انہیں بہتر روزگار عطا فرما، انہیں اعلیٰ عہدہ عطا فرما، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی نگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے آنکھ کان کی حفاظت فرما، اے اللہ نوجوانوں کو بیدار جوانی عطا فرما، نوجوانوں کو جوانی کی عبادت عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے مناسب جوڑن کا بندوبست فرما، اے اللہ رمضان پر ہماری کوششیں قبول فرما، اے
اللہ حتی المقدور ہماری عبادتیں قبول فرما، اے اللہ جو کچھ بھی ہم سے قدردانی ہمیں قبول فرما، اے اللہ قدر میں بہت کمی رہ گئی، اے اللہ رمضان کے احترام میں بہت کمی رہ گئی، اے اللہ ہم چاہتے رہ گئے کہ ہم کچھ کریں گے، اے اللہ ہم سوچتے رہ گئے کہ ہم کچھ کریں گے، اے اللہ ہم ارادے کرتے رہ گئے، لیکن اے اللہ ہم نے رمضان کی قدردانی نہیں کی، اے اللہ ہمیں رمضان کی قدردانی کے لیے پھر رمضان ہمیں عطا فرما، اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت قبول فرما، قرآن کریم کی سماعت قبول فرما، اے اللہ تمام مسلمان عالم اسلام میں رمضان میں قرآن سنتے رہے اور تمام حفاظ قرآن نماز میں قرآن پڑھتے رہے، اے اللہ مسلمانوں نے ثواب سمجھ کر کے نمازوں میں قرآن کو سنا، سنت سمجھ کر کے نمازوں میں قرآن کو پڑھا، اے اللہ ضعفاء بھی رہا کرتے تھے، اے اللہ معصوم بھی ہوا کرتے تھے، آپ کے کلام کو خاموشی کے ساتھ سنتے تھے، اے اللہ ایک سناٹا سا چھا جاتا تھا اور ایک سما سا بن جاتا تھا، انبیاء کے قصوں کا گزر ہوتا تھا، اے اللہ مواعظ گزرتے تھے، نصائح نظر سے گزرتے تھے، اے اللہ آپ کے بیان اور آپ کے مواعظ سے گزر ہوتا تھا، اے اللہ ترجمہ و معانی میں غور ہوتا تھا، اے اللہ تفسیر کے جھروکے سے تفسیر کے واقعات نظر آتے تھے، اے اللہ قرآن کریم پڑھنے کا ایک لطف آتا تھا، قرآن کریم پڑھنے کا ایک مزہ آتا تھا، اے اللہ آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ کو سنانے میں ایک لطف محسوس ہوتا تھا، اے اللہ سامعین سنتے تھے، مسلمان کھڑے ہو کر کے قرآن سماعت کرتے تھے، اے اللہ محبت بھرا سما قبول فرما، عظمت بھرے سمے کو قبول فرما، اے اللہ آپ کی اطاعت میں ضعیفوں کا ٹھہرنا قبول فرما، آپ کی محبت میں کپکپاتے قدموں سے ٹھہرنا قبول فرما، اے اللہ جھکتی کمر سے ٹھہرنا قبول فرما، اے اللہ سفید ریشوں کو قبول فرما، معصوموں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی عبادتوں کو اے اللہ اپنی قبولیت سے سرفراز فرما، اے اللہ آپ ایک کے 70 دینے والے ہیں، اے اللہ آپ کے پاس عطاؤں کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، اے اللہ سمندری مخلوقات کو روزی دینے والے، اے اللہ خشکی کی مخلوقات کو روزی دینے والے، آپ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں، آپ کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں، اے اللہ انڈوں میں چوزوں کو بنانے والے، رحموں میں بچوں کو جنم دینے والے، اے قادر مطلق پھولوں میں رنگ بھرنے والے، اے قابل القدرت پھولوں میں خوشبو کو ڈالنے والے، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، قرض میں جو مبتلا ہیں ان کی نصرت فرما، اے اللہ تمام حافظوں کو جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے کھڑے ہو کر کے آپ کے کلام پاک کی تلاوت کی، اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو بھی قبول فرما، جنہوں نے آپ کے کلام کو کھڑے ہو کر کے سماعت کیا، اے اللہ کبھی تو سجدے میں ہوا کرتے تھے، کبھی تو رکوع میں رہا کرتے تھے، کبھی سب بستہ کھڑے ہوا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے حتی المقدور کوشش کی کہ آپ کے حکم کی تابعداری ہو، آپ کے فرمان کی اطاعت ہو، رسول اللہ کی سنت کی پیروی ہو، صحابہ کرام کی منشے کے مطابق عمل ہو، اے اللہ ہماری کوششیں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی عبادتیں قبول فرما، اے اللہ رہی صحیح بچی کچی ہماری عبادتیں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں میں قبولیت پیدا فرما، اے اللہ ہماری بیماریوں میں شفا پیدا فرما، ہماری دواؤں میں اثر پیدا فرما، اے اللہ ہمیں کسی صورت مایوس نہ فرما، اے اللہ شفاء کاملہ عطا فرما، اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما،
اے اللہ ہر بیماری سے شفا نصیب فرما، اے اللہ بیماری بھی آپ ہی کے یہاں سے ہے، دوا بھی آپ ہی کے یہاں سے ہے، آپ ہی کے حکم سے دوا میں اثر آتا ہے، آپ ہی کے حکم سے دعا میں قبولیت آتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کی رمضان بھر دعائیں قبول فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں اور مشائخین کی حفاظت فرما، امت کے بزرگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی آپ کے دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی کوششیں قبول فرما۔ جو جماعتیں اور جو تنظیمیں اسلام کی اور دین کی حفاظت میں لگے ہیں، سب کی کوششیں قابل قبول فرما۔ اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو نمازی بنا، اے اللہ بے نمازی نہ بنا، مسلمانوں کو فرما بردار بنا، نافرمان نہ بنا، مسلمانوں کو سچائی کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے دھوکے اور دغا سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سچے اور کھرے کاروبار عطا فرما، انبیاء کی تجارت نصیب فرما، صالحین کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے پاک بندوں میں شامل فرما، اپنے منتخب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنے راضی برضا بندوں میں شامل فرما، آپ کی مرضی پر راضی ہونے والا بنا، آپ کے فیصلوں پر خوش ہونے والا بنا۔ اے اللہ آپ سے ہمیشہ خوش رہنے والا اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب